السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے روزوں کے حوالے سے ایک بہت اہم اور ضروری سوال یہ کیا گیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ 1 روزہ، 2 روزے، 3 روزے یا مکمل 10 روزے؟ کچھ لوگ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے، کچھ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور کچھ حضرات 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے، اور بہت سارے لوگ 9، 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے، اور کچھ لوگ 1 محرم سے 10 محرم تک بھی روزہ رکھتے۔ تو صحیح کیا ہے؟ آخر محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ آج ہم آپ کو احادیث کریمہ کی روشنی میں بتائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ دیکھیے، محرم کے روزوں کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1163۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب پورے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، تو 1 محرم سے 10 محرم تک روزے رکھنا بالکل جائز ہے، درست ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا آتا ہے، اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1134۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عاشورہ کا دن یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے، یعنی 10 محرم کا دن یہودی نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ان دونوں حدیثوں سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ ناظرین، ہمیں صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ 9 اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور بعض اہل علم کے نزدیک صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور تم 1 دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل روزہ عاشورہ کا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ جائز ہے، درست ہے۔ ان تمام احادیث کریمہ اور روایات کا خلاصہ یہی نکلا کہ 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، افضل ہے، درست ہے، رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یا پھر 9، 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں مستحب اور افضل 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے شروع کا 1-2 روزہ رکھا اور بیچ میں کچھ روزے چھوٹ گئے، تو کیا ہم بعد میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے 9 محرم کا روزہ چھوٹ گیا تو کیا ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیجیے۔ اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ سنت اور نفلی روزے ہیں۔ البتہ رمضان کا فرض روزے چھوڑ دیے جائیں تو بہت بڑا معاملہ ہے، گناہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عاشورہ اور محرم الحرام کے روزے رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔